بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل صدر احترام منسٹر صاحب ناصر زمانی صاحب، برادر محترم، سوشل ڈیولپمنٹ میں اپنا افیکٹو رول پلے کرنے والے برادر قلب علی صاحب، میڈم غزالہ صاحبہ، محترم علی رضا صاحب اور ڈیئر محمد حسین پرائڈ ایسوسیشن کے ذمہ دار افراد، میری پیاری بیٹی اور بیٹوں، السلام علیکم۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور اپنے گلے کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں مختصر اپنے آراء کو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اگرچہ معلومات آج کل سوشل میڈیا پہ، گوگل پہ آپ کو بہت سے انفارمیشنز ملتی ہیں، میرے یہاں حاضر ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے معلومات کا انبار لگا دوں۔ صرف ایک خواہش تھی کہ 50 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں اور ان غلطیوں سے سیکھا ہے جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی۔ اکثر آج کے دور کے بچے یہ کہتے ہیں ماں باپ غریب ہے، غربت ہے، کوئی سیاسی بیک اپ نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، ہم کیا کریں، پڑھ کے کیا کریں۔ لوگوں نے تعلیم کو روٹی کے ساتھ نفی کیا ہے۔ تعلیم کا مقصد دانہ دنکے تک پہنچانا نہیں ہے، وہ ایک ضمنی مقصد ضرور ہے، ذریعہ معاش ایک اہم عبادت ہے، لیکن تعلیم کا بنیادی مقصد روٹی تک پہنچنا نہیں ہے، وہ تو چونٹی بھی حاصل کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم کوشش کرو یا نہ کرو، آپ کوشش کریں یا نہ کریں، موت اور روٹی تمہارے پیچھے آ جائے گی، لیکن جو آپ کے پیچھے نہیں آئے گی وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، اور یہ جنت اسی دنیا کے ساتھ ہی مربوط ہے۔ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، اسی کو ہم جنت بنائیں گے تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا۔ اگر یہاں ہم نے اپنے پور رویوں کی وجہ سے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنے غصے کی وجہ سے، اپنی تنگ نظری کی وجہ سے، اپنے تعصبات کی وجہ سے اگر اس دنیا کو، اپنے سراؤنڈنگ کو جہنم بنائیں گے تو وہاں یہ ہماری خام خیالی ہے کہ وہاں ہمیں کوئی جنت ملے گی۔ کسی شاعر اقبال نے کہا عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ میری پیاری بیٹیوں اور بیٹوں، پہلے ہم نے تعلیم کا مقصد کو سمجھنا ہے، زندگی کا مقصد کو سمجھنا ہے۔ آپ میں سے کوئی تقریری وہ مقابلہ نہیں ہے، میں 2-4 عرائض پیش کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی ایک بیٹا یا بیٹی کھڑے ہو کے بتائیں آپ کی نظر میں زندگی کا مقصد کیا ہے، پلیز۔ کوئی جو آپ کے ذہن میں آئے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مولا علی علیہ السلام کا فرمان میں نوٹ کر کے لے کے آیا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت اس شخص پہ نہیں پڑے گی جس کے پاس ان 3 سوالوں کا جواب موجود نہ ہو۔ پہلا سوال، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ دوسرا سوال، ہم نے واپس پلٹ کے کہاں جانا ہے؟ تیسرا سوال، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ نے کس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا، اور کیا ہم اس مقصد کی طرف جا رہے ہیں یا ہم اس کے الٹے سمت پہ جا رہے ہیں؟ اگر آپ لوگوں کو واقعی معلوم نہیں ہے تو پلیز آپ اس مقصد کو اساتذہ کرام سے آپس میں ڈسکس کریں، لٹریچر ریویو کریں اور علماء سے رابطہ کر کے یہ معلوم کریں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، پلٹ کے کہاں جانا ہے، اللہ نے کس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر روٹی پانی ہی جمع کرنا ہے تو ہم سے ہوشیار جانور ہے، چونٹی کے اندر ہم سے زیادہ دماغ موجود ہے، دماغ جانور میں بھی ہے لیکن عقل جانوروں میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں چونٹی نہ صرف گندم کو ایک جگہ جمع کرتی ہے بلکہ اس کو بانج بنا کے توڑ کے رکھ دیتی ہے،
اس کی اتنی عقل موجود ہے، اس کو پتہ ہے کل موسم خوشگوار ہوگا، وہاں پر نرمی گرمی ہوگی، نمی آئے گی تو یہ دانہ اگے گا، جب اگے گا تو ایک درخت کی شکل میں، پودے کی شکل میں میری دسترس سے بڑھ جائے گا، حالانکہ اس میں کئی اور دانے لگ سکتے ہیں، لیکن چونٹی نہیں چاہتی ہے کہ دوسرا اس کے دانے سے استفادہ کرے، لہٰذا وہ اس کو توڑ کے بانجھ بنا دیتی ہے۔ تو میری پیاری بیٹیوں بیٹو، اگر آج ہم لوگ صرف اپنے زندان تک، اپنے حصار تک، اپنے پیٹ تک اگر محدود ہیں، ہماری مثال چونٹی سے آگے نہیں ہے، جہاں ہماری شکل جیسی بھی ہو۔ وی آر جسٹ لائک اینیملس۔ اخلاق کا تعلق انسان سے ہے، اور انسان کا اخلاق ایک خارجی عمل ہے۔ جب تک میں معاشرے کے لیے، دوسرے کے لیے اچھا نہیں سوچوں گا، جب تک میں دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح نہیں دیکھوں گا، جب تک میں کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھ کے نہیں دیکھوں گا، میں دائرے انسانیت سے باہر ہوں، میں ایک چلتا پھرتا حیوان ہوں۔ ایک آیت اللہ نے فرمایا کہ ایک پڑھا لکھا تعلیم یافتہ شخص خواب میں بھی اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر میں خواب میں بھی کسی نامحرم عورت کے سامنے نظر کروں تو لاشعوری طور پر میری نظریں بند ہو جائیں گی، میں لاشعوری طور پہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایک شاعر نے خوبصورت بات کی، ادب کی بات کروں بے ادب زمانے میں، گراں بہت ہے میرے دوست ناتواں کے لیے۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں کڑوا سچ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تکلیف دہ سچ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بلکہ میٹھا جھوٹ سننے کے عادی ہے۔ اسی لیے آج معاشرہ جس لیول پہ گر رہا ہے، اور ہمارے دوستوں نے اس آرگنائزیشن، واقعی ہمیں اس پہ فخر ہے، اس پرائڈ آرگنائزیشن پہ، اور ایک دو اور بھی ہمارے تعلیم یوتھ ڈیولپرس ہیں، ادارے ہیں جن کے ساتھ میں مربوط ہوں، میں ان کا مشکور ہوں۔ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہمارے یوتھ پلیٹ فارم بنا کے ہمیں لا کے یہاں کھڑا کرتے ہیں۔ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے تھا، مجھے اس طرح کے ایونٹس کو آرگنائز کر کے نوجوان کو اچھی چیزوں کی اویئرنیس دینی چاہیے تھی، لیکن اللہ کا کرم ہے ہمارے نوجوان ہم سے زیادہ باشعور ہے، لہٰذا میں صرف یہاں پہ 2-3 عرائض پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ مجھے افسوس ہوا کہ اتنا بڑا مجموعہ ہے، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے کوالیفائڈ ذہین بچیاں ہیں، لیکن میرے ایک سوال کا غلط بھی جواب دیتے ہیں، لیکن کچھ تو کہتے ہیں۔ اگر اسی طرح خاموشی سے ہم سنتے جائیں گے تو آج ہماری حالت یہ ہے، ممبروں پہ بھی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اچھی آواز کی شکل میں، اچھی اسپیچ کی شکل میں ممبروں پہ آ کے غیر عقلی اور غیر فطری باتیں کرتے ہیں، اور معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا چلو، زندگی کا مقصد مشکل تھا اور ہم خدا کے مقصد تک جانا بھی نہیں چاہ رہے، تعلیم کیوں حاصل کر رہا ہوں؟ واٹ از دا میننگ آف ایجوکیشن؟ ہو ول ٹیل می؟ کوئی ایک کھڑے ہو جائے، تعلیم کیوں حاصل کر رہا ہوں؟ چلو بیٹا آپ بتائیں، شاباش، آپ کی طرف آتا ہوں بیٹا، ویری گڈ۔ ونڈرفل۔ یہ بیٹی کہہ رہی کہ معاشرے کے اندر ہم اپنا کردار ادا کر سکے، اچھا انسان بن سکے۔ کوئی اچھا برا بھی انسان ہوتا ہے بیٹا، اچھا کون ہے؟ 1-2 پوائنٹس بتائیے۔ ونڈرفل ونڈرفل۔ کسی شہید مرزا مطہری نے خوبصورت بات کی ہے، ایک بڑی روح کا انسان ہوتا ہے، ایک چھوٹی روح کا انسان ہوتا ہے۔ بڑی روح کا انسان وہ ہے جو دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے۔ چھوٹی روح کا انسان وہ ہے جو اپنے پیٹ کے لیے سوچتا ہے، دوسرے کے جیب پہ ڈاکہ مار کر صرف اپنا مطلب پورا کرتا ہے، مطلب پرست ہوتا ہے، اپرچونسٹ ہوتا ہے۔ اور ایک اور پوائنٹ اس نے بتایا، بڑی روح کا انسان تنقید سن کر خوش ہوتا ہے، اپنی رویے میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے، اور چھوٹی روح کا انسان جھوٹی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے۔ جیسا اگر آپ مجھے کہیں علی جان تو 18 سال کا جوان لگ رہا ہے، کوئی داڑھی کا بال سفید نہیں ہے، اگر میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا نہیں ہے صحیح طرح تو میں خوش ہو جاؤں گا، چھلنگے ماروں گا، میں تو 18 سال کا ہوں، پھر غلطیاں دہراؤں بچپنے والی نہیں۔ اگر میں نے غور سے دیکھا ہے تو وہ تعریف کرنے والوں سے کہوں گا مہربانی کر کے وہ کوا اور لمڑی والا کام نہ کرے، نہ میں کوا ہوں آپ کی تعریفوں میں آ کے چونچ سے اپنی ہڑی گرا دوں گا، نہ آپ لمڑی ہے کہ جھوٹی تعریفیں کر کے کسی کو خوش کر کے مطلب پرستی کی طرف جاؤ۔ جھوٹی تعریف غلط بات ہے، ہم سب کو کھری بات کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، سچ کو سچ کہے، غلط کو غلط کہے۔
اب وقت آ گیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے، وہ وقت بہت ہو گیا۔ بیٹا تھینک یو ویری مچ، بیٹا آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا، آپ ونڈرفل۔ تھینک یو، ونڈرفل۔ درود پڑھے ان دونوں کی صحت یابی کے لیے، ترقی کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس میں دو باتوں کے ساتھ میں اپنی منتشر آئیڈیاز کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ ان بیٹیوں کے جو خوبصورت باتیں تھی، مرد حضرات بھی کچھ کہے، یار آپ والدین سارے خرچے آپ لوگوں پہ کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی ایک کھڑا ہو جائے پلیز۔ آپ تعلیم کو کیسے دیکھتے ہو؟ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ میں کیا فرق ہے؟ چلے ابھی سوچا نہیں ہے۔ ایک ایجوکیشنسٹ فرماتے ہیں علم کا مقصد آزادی سے سوچنے والی آزاد قوم پیدا کرنا ہے، نہ کہ فکر معاش کے پیچھے دوڑنے والی چونٹیاں اور غلام اور بکاری قوم بنانا ہے۔ اس وقت ٹاپک بڑا اہم ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حلقے میں، اپنے گھر میں، اپنی ذات میں خودداری پیدا کریں، اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں، ان راستوں کو ڈھونڈیں۔ کسی نے کہا تھا نا کہ ہمیشہ پکی پکائی مچھلی کھانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ خود ہی مچھلی پکا کے دوسروں کو بھی کھلانے کا رویہ اپنے اندر پیدا کرے۔ تو بحیثیت انسان ہماری دو شخصیتیں ہیں، بس یہ میرے کنکلوڈنگ ریمارکس ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بیکاری قوم سے باہر لانا چاہ رہے ہیں، اپنی قوم کو، اپنے ملک کو آزادی کی راہ پر استوار کرنا چاہ رہے ہیں، صرف چلتے پھرتے رہنے سے آزادی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ آزاد انسان صاحب نظر ہوتا ہے، اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ پتے کی طرح، خزاں کے پتے کی طرح ہوا جدھر سے چلے اس طرف سرکتا ہوا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کی اپنی ایک مزاج ہوتا ہے، اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اور وہ سوچ خدا کے بتائے اصولوں کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ وہ کوئی اپنی مرضی نہیں کرتا ہے، بلکہ حقیقت کو سامنے رکھ کر حق کے راستے کو فالو کرتا ہے، اور اس راستے میں جو بھی مشکلات آ جائیں، جو بھی تکالیف آ جائے، ان کو برداشت کرتا ہے۔ لہٰذا علی جان کی دو شخصیتیں ہیں، ایک جھوٹی شخصیت ہے، ایک ظاہری شخصیت، حقیقی شخصیت ہے۔ ان دونوں کو سمجھنا ہے بس، اور ان دونوں کے کچھ اوصاف ہیں۔ مثلا میں کسی کو تھپڑ مارتا ہوں، عدالت میں مجھے لے کے جایا کہ آپ نے تھپڑ کیوں مارا؟ میں کہوں میں نے نہیں مارا تھا، میرے ہاتھ نے مارا ہے، یہ جواب صحیح ہے غلط ہوگا؟ میرے ہاتھ کو سزا دیں گے یا علی جان کو دیں گے؟ میں گالی دیتا ہوں کسی کو، اگر مجھے عدالت لے کے جائیں یا علماء کے پاس، آپ نے گالی کیوں دی؟ میں نے نہیں دی ہے، میرے منہ نے دی ہے۔ یہ جواب کیسا ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ تو یہ منہ، یہ ہاتھ، یہ کان، یہ ٹانگیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ حقیقی شخصیت ہے جو نظر آ رہا ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ ہاں کوئی ایک بتائے بیٹا، یہ میں جو نظر آ رہا ہوں یہ حقیقی علی جان ہے یا جس کو علی جان نے خود بھی نہیں پایا ہے، وہ ابھی تک کوشش کر رہا ہے؟ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ میں اقبال کو، حقیقی اقبال کو کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن ابھی تک اقبال کا سراغ نہیں ملا ہے۔ وہ حقیقی اقبال کون سا ہے؟ وہ حقیقی علی جان کون سا ہے؟ آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ چلے، یہ جو ظاہر ہے جس کے اوپر ہم بہت خرچے کرتے ہیں، بس میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے عبرت کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ میں بھی آپ کی طرح خوبصورت نوجوان تھا، بڑا پھرتیلا، لیکن بدقسمتی سے میں نے بالوں پہ زیادہ خرچے کیا بجائے دماغ کے۔ اگر میں اخروٹ کھاتا، میں اچھی کتابیں پڑھتا، علماء کے ساتھ، ایسے ایجوکیشنسٹ کے ساتھ میں بیٹھتا، سوشل ٹرانسفارمرز کے ساتھ بیٹھتا، تو میری عقل و شعور بلند ہوتی۔ لیکن میں نے شیمپو پہ خرچے کیا، لیکن آج شیمپو نے بھی وفا نہیں کیا، بالوں نے بھی کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر سے کوشش کر کے سطر چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے جلد پر مختلف قسم کے کریم لگائے، میں نہیں کہتا نہ ہو، ظاہری بناوٹ بھی ضروری ہے، لیکن باطنی بناوٹ، باطنی سجاوٹ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اصل انسان وہ ہے جو نظر نہیں آتا ہے، جو آپ کو حرکت دیتا ہے، جو ظاہر کو متحرک کرتا ہے، وہ علی جان ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ روح کی بلندی کا واحد ذریعہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور احادیث ہے،
جب تک قرآن انسان کا موضوع ہے، باقی علوم بھی ضروری ہے، لیکن باقی علوم سے انسان صرف پیٹ تک ہی پہنچ جاتا ہے، اپنے ذات تک محدود رہتا ہے۔ اگر وہ اپنی ذات سے باہر جانا چاہتا ہے تو اس کو قرآن کو تفسیر کے ساتھ سمجھنا پڑے گا اور اس کو ڈیلی لائف کے ساتھ مربوط کرنا پڑے گا۔ وہ ہور کا ایک جملہ بڑا خوبصورت تھا، آخری لمحات میں کربلا میں کیوں پلٹ گیا؟ پوچھا گیا تو فرمایا ایک حسین جوان قربان ہوتے جا رہے ہیں حقیقت کے راستے میں، تنہائی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن حسین علیہ السلام کے چہرے کی تابانی اور روشنی اسی حساب سے بڑھ رہی ہے، اس کا کانفیڈنس بڑھ رہا ہے، اعتماد بڑھ رہا ہے، شکر کے کلمات بڑھ رہے ہیں، اور ایک طرف وہ انسان نما جانور بلکہ جانوروں سے بھی گرے ہوئے حیوان جو 30,000 سے زیادہ تھے اور ان کے پاس تیر و تفنگ بھی تھے، ہتھیار بھی تھے، لیکن ان کے چہرے زرد تھے، ان کے جسم تھرتھرا رہے تھے، تو ہور کی عقل نے کام کیا، کہا حق یہاں پر ہے، حسین کے ساتھ مرنا ان حیوانوں کے ساتھ زندہ رہنے سے افضل ہے۔ تو میرے پیارے بیٹو، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، زندگی نام ہے معاشرے کی اصلاح کا، زندگی کا مقصد ہے اپنے آپ کو سفر کر کے دوسروں کو نجات دینے کا، زندگی نام ہے اپنے وجود کو مٹا کر اپنے ملک و قوم کو اپنے نظریے کو آخری دم تک پہنچانے کا۔ ہم سقراط دیکھیں، ان جاہلوں نے سقراط کو غلط ٹھہرا کر زہر دے دیا، زہر پی لیا، لیکن باطل کو تسلیم نہیں کیا، وہ زہر دینے والوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج کوئی ان کا نام نہیں جانتا ہے، لیکن سقراط ایسا لگ رہا ہے میرے سامنے موجود ہے۔ تو میری پیاری بیٹیوں اور بیٹوں، تعلیم کا مقصد حقیقت تک پہنچنا ہے۔ جو حق تک پہنچ جائے، سچائی تک پہنچ جائے، وہ بھوک سے بھی نہیں ڈرتا، وہ تیروں سے بھی نہیں ڈرتا، وہ تلواروں سے بھی نہیں ڈرتا۔ اور یہی کربلا کا پیغام ہے کہ اگر حق کے اوپر باطل حملہ کرے تو آپ یہ نہیں دیکھو کہ میرا کیا کٹے گا، کیا نقصان ہوگا، سب کچھ قربان ہو، لیکن حقیقت زندہ ہو، سچائی زندہ ہو۔ تو میری پیاری بیٹیوں، آؤ ہم جھوٹ سے نفرت کریں، سستی سے نفرت کریں، دھوکے سے نفرت کریں۔ یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو سچی شخصیت جس کا روح بلند ہوگا وہ عجز و انکشاری کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، عجز ہوتا ہے، وہ شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے، وہ کسی کے سامنے چوروں کی طرح نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے، اگر دیکھتا بھی ہے اپنی بیٹی اپنی بہن کی طرح دیکھتا ہے، شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے، احسان و قربانی فداکاری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ پھر سب کچھ بھیج کے، ملک کو بھی بھیج کے اپنے لیے سرمایہ جمع کرتا ہے، جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ شوق ارتقاء اور تکامل کا حامی ہوتا ہے، وہ خدا سے محبت کرتا ہے، سچائیوں سے محبت کرتا ہے، کمالات سے محبت کرتا ہے، احساس ذمہ داری کا شکار ہوتا ہے۔ اور جو ظاہری شخصیت کو فالو کرتا ہے، جو یزید کا، جو فرعون کا شیوہ تھا، میرے پاس دولت ہے، دیکھو بڑی مکان ہے، بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی گاڑی ہے، اگر میں بڑی گاڑی اپنے عہدے کی وجہ سے اگر میں اپنے آپ کو باشرف کہلاتا ہوں، کل گاڑی نکل جائے گی تو میری عزت بھی گئی، کوٹھی گر گئی تو میں بھی گر گیا۔ اگر میں عزت دار ہوں، اگر میں نے حقیقی شخصیت کو عزت دی تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہو، میں بھوکا بھی ہوں، چیتھڑوں میں بھی ہوں، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ احترام ڈال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی شخصیت کو پہچاننے کی، اس راستے پہ جانے کی، اپنے ملک کو، قوم کے لیے، اپنی دین کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہوئے، یہ جو باطل قوتیں ہیں، یہ جو چور قوتیں آ کے ملک کو، قوم کو نقصان دے رہی ہے، چاہے یہ طالبان ہو یا داعش ہو یا دوسرے مختلف طریقوں سے ملک و قوم کو یرغمال بنانے والی قوتیں ہیں، اللہ آپ کے ذریعے، ہم سب کے ذریعے ان سے نجات دلانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم۔